السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو شب برات کے کیا فضائل ہیں، شب برات میں کیا ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس رات ہمیں اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے کے اجتماع میں آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن آج صرف میں آپ کے سامنے شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے دو باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی جسے صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش فرمائی، اور اس آیے کریمہ میں ایسا حکم نازل ہوا کہ اس حکم پر اگر بندہ عمل کرے تو بندے کا تعلق مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر حضور سے تعلق زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی قائم رہتا ہے۔ اس آیت پر عمل کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس آیت پر عمل کرنے والے کو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ روزانہ یہ آیت کریمہ جس کی ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یہ آیت کریمہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، ہر جلسے میں سنتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر سنتے ہیں، ہر مسجد میں سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد سنتے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ عز و جل نے کسی اور مہینے میں نازل نہیں فرمائی، اس آیے کریمہ کو اللہ عز و جل نے ماہ شعبان میں نازل فرمائی۔ وہ آیے کریمہ کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا، اس کی کئی توجیہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں روزے کا حکم حضور نے دیا ہے، رمضان میں روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن شعبان میں روزے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں قیام کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ماہ شعبان کے اندر قیام کا حکم مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ دنیا کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کتنا بڑا عمل ہے، توجہ چاہوں گا۔ آپ اور ہم اگر حضور پر درود نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
آپ نہ تھے، ہم نہ تھے، جان نہیں تھی جہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ تھا، تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ نہ ہوگا تب بھی درود کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بندے تو پڑھ یا نہ پڑھ، اللہ ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ برکت والی آیت اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو اسی ماہ مبارک میں نصیب ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ اور دوسری بات، ہم کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے، کعبہ کی طرف، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو مسجد قبلتین کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بھی بنایا تو اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو بنا دیا، جس کی طرف آج ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ہم چاند کے سلسلے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے، اعلان کے سلسلے میں متفکر ہوتے ہیں کہ کہیں سے اعلان آ جائے۔ اور اب تو زیادہ تر مسلمان چاند کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں، اب چاند دیکھنے کی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ تو 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ 5 مہینوں کا چاند ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ کہ بہار شریعت میں حضرت علامہ وبالفضل اولانا صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شعبان کا چاند دیکھنا، رمضان کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علماء دیکھتے ہیں، سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا دیکھنا یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ماہ مبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کی وجہ تو فرمایا گیا، اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا چاند کیوں دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ تو فرمایا روزہ رکھنے کے لیے یہ چاند دیکھنا فرض واجب کفایہ ہے، کہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن فوراً ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کا کیوں؟ روزہ ختم کرنے کے لیے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا
تو ہم روزہ رکھنا ختم کر دیں. اور اسی کے ساتھ ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کے لیے تو اس کی وجہ ہے بقر عید کے لیے، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنے مذہبی تہوار کو اور عیدین کو، روزوں کو، ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر کر سکیں. بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کئی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، متشرع ہے، اور اس کی نگاہیں چاند دیکھنے کے لیے آسمان پر اٹھتی ہیں اور اسے چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گواہی لے کر کے قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور قاضی اعلان کر دیتے ہیں تو سب کے روزے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، سب کی تراویح بھی پرفیکٹ ہوتی ہے. اب چاند دیکھ کر گواہی دینے والا اور چاند کی گواہی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا کیا کرتے تھے، اسے آپ سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں. رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں، تعظیم رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس ماہ مبارک کی تعظیم کے لیے رمضان شعبان المعظم کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں تو وہ شعبان المعظم کے روزے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر 14ویں اور 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے اس طریقے کا بھی ارشاد ملتا ہے کہ ان روزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اعمال نامہ بند ہو تو بھی میں روزے سے رہوں اور اعمال نامے کا آغاز بھی ہو تب بھی میں روزے سے رہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ وقت پر بیان کروں گا، لیکن مطلق پورے مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے مطابق ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور معمول بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کثرت کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 3 پر یا اس سے زیادہ پر. تو آپ اگر ماہ شعبان المعظم میں 10 روزے نہیں رکھ سکتے، 20 روزے نہیں رکھ سکتے، 25 روزے نہیں رکھ سکتے، 28 روزے نہیں رکھ سکتے، تو کوشش کریں کہ کم از کم 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ لیں کہ ان روزوں کو رکھنے پر بھی کثرت کے حکم کے اندر یہ معاملہ شامل ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے 1 دن پہلے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا اور اس کے درمیان کا فرق ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی جو امتیازی پوزیشن ہے اس کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ
شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کے روزے کا عادی ہے اور وہ دن شعبان کی 29 یا 30 کا دن ہو تو اس دن وہ روزہ رکھے، کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، سال بھر وہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے شعبان کی 29 تاریخ پیر ہی کے روز آئی اور اس کے بعد رمضان المبارک کے شروع ہونے کا امکان ہے، تو وہ اس دن روزہ رکھے، کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تشریح فرماتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں، کوئی ہر 2 شنبہ کا روزہ رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ہمارے یہاں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے روزے، 3 مہینے کے روزے رکھنے والے بھی بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں، لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کے روزے کثرت سے رکھنے کی بنیاد پر کہیں اتنی کمزوری واقع نہ ہو جائے کہ ماہ رمضان شریف کے آنے تک اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور فرض روزے چھٹنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر گراں نہ گزریں، ہمارے لیے طبیعت کی خرابی کا سبب نہ بنے پہلے کے روزے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مقدم رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احتیاط رکھیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی عادت میں شامل ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس میں بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔